بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ نے گدھے کو کیوں پیدا فرمایا؟ گدھا حلال تھا مگر کب حرام ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کی آواز سننے کے بعد اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گدھے تھے اور ان کے نام کیا تھے اور ان کی کیا خصوصیات تھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو فوت کر کے دوبارہ کیوں زندہ فرمایا تھا؟ جب ابلیس اپنے 5 گدھے لے کر جا رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے ان گدھوں کے متعلق پوچھا تو ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثال گدھے جیسی کیوں دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت گدھے پر کیوں سوار ہوئے تھے؟ اور اگر کوئی شخص گدھے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کا انتخابی نشان گدھا کیوں ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو گدھے کی منفرد معلومات اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، گدھا جسے عربی زبان میں خمار کہا جاتا ہے اور اس جانور کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں 1 سے زیادہ مرتبہ موجود ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو پاؤں میں گھوڑے کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جانور جس کو مال برداری اور دوسرے امور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے تخلیق فرمایا اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہر چیز انسان کے تابع کر دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گدھے کی تخلیق فرمانے میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے، تاکہ انسان اس سے بار برداری کا کام لے سکے اور اس پر سواری کر سکے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اسی نے چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بہت نفع ہے اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ ناظرین، گدھا ایک مشہور جانور ہے جو زمانہ قدیم سے ہی انسانوں کی خدمت پر مامور ہے۔ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا۔ ائمہ سلف و خلف اور جملہ علماء کا پالتو گدھے کے گوشت کی حرمت پر اجماع ہے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کر دیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کی راتوں میں ہم بھوک کے شکار ہو گئے۔ جب خیبر کی جنگ کا دن آیا تو ہم پالتو گدھوں پر ٹوٹ پڑے۔ جب ہماری ہانڈیوں میں گوشت ابلنے لگا تو اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ ہانڈیاں الٹ دو، پالتو گدھوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ ابو طالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھے کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، غزوہ خیبر سے پہلے گدھا حلال تھا اور اسے کھانے کی اجازت تھی، مگر غزوہ خیبر کے دن رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ گدھے کی زندگی تقریباً 40 سے 45 سال تک ہوتی ہے۔ گدھا انسان کا پرانا رفیق ہے۔ اس جانور کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس جانور پر انبیاء نے سواری کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جانور پر سواری کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ ناظرین، گدھا انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں بھی گدھے تھے۔ ایک اوفیر جو کہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں بھیجا، اور دوسرے کا نام یافور تھا۔ یافور نامی گدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں ملا تھا۔ اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرا نام یزید بن شہاب ہے اور میرے باپ دادوں میں 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے۔ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا میری تمنا ہے
کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ یافور کی یہ تمنا اس طرح پوری ہوئی کہ وصال اقدس کے بعد یافور شدت غم سے نڈال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یافور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو یہ گدھا جاتا اور صحابی کے دروازے کو پکڑ کر کھٹکھٹاتا تھا، تو وہ صحابی یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا ہے۔ وہ فوراً ہی یافور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کتاب ابطلاء الاخبار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ ابلیس 5 گدھوں کو ہانکے لیے جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا لیے جا رہے ہو؟ ابلیس نے کہا کہ یہ مال تجارت ہے، اس کے لیے خریداروں کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مال تجارت میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ابلیس نے کہا اس میں ظلم ہے جسے میں بادشاہوں کو فروخت کروں گا۔ ابلیس نے کہا کہ مال تجارت میں دوسری چیز قبر ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ سوداگر اور جوہری اس کے خریدار ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ اس مال تجارت میں تیسری چیز حسد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا خریدار کون ہے؟ ابلیس نے کہا کہ علماء۔ ابلیس نے کہا کہ مال تجارت میں چوتھی چیز خیانت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا خریدار کون ہے؟ ابلیس نے کہا کہ اس کے خریدار تاجروں کے کارندے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ اس مال تجارت میں 5ویں چیز مکر و فریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے خریدار کون ہیں؟ تو ابلیس کہنے لگا کہ اس کی خریدار عورتیں ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہودیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین، جب سرور کونین نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیوں کی طرف بھیجے گئے تو یہودیوں نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب والوں کی طرف مابعوث ہوئے ہیں، ہماری طرف مابعوث نہیں ہوئے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں گدھے جیسی بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر تورات کے احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا، پھر انہوں نے تورات پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا، اور اس میں مذکور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت و صفت دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے۔ ان لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نفع نہ پائے، اور جو علوم ان کتابوں میں ہے ان سے واقف نہ ہو۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو تورات اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے لفظ رکھتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، جو اس کے علم میں ظالم ہیں۔ ناظرین، حافظ ابن کثیر اسحاق بن بشر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا اور نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی سخت تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ عمارت کی ویران چھت کی طرف نگاہ اٹھی تو دیکھا یہ عمارت اپنے عرصے پر کھڑی ہے، اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں، جن کی بسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریق اور کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔
اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر بارونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ نے آپ میں روح پھونک دی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک کسی حالت میں سوئے رہے۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے، اپنے کھانے پانی کو دیکھا جو بدلا تک نہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نگاہ ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں موجود تھی، دونوں میں کوئی تغیر تک پیدا نہ ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھیں، پٹھے بنے، گوشت چڑھا اور پھر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کا یہ واقعہ دیکھا اور شہر کو پہلے جیسا بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ گدھا خواب میں نصیب اور بزرگی کی علامت ہے، اور گدھے کی نیکی اور بدی صاحب خواب پر رجوع کرتی ہے۔ اگر دیکھے کہ گدھا اس کی ملکیت ہوا ہے یا اس کے قبضے میں آیا ہے تو اس سے گدھے کو پکڑ کر باندھنا دلیل ہے کہ خیر کا دروازہ اس پر کھلے گا اور غم سے نجات پائے گا، اور اگر بہت سے گدھے دیکھے دلیل ہے کہ اس کی نعمت اور مال زیادہ ہوگا، اور بہترین گدھے کا خواب یہی ہے۔ ناظرین، امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کا انتخابی نشان گدھا ہے، اور اسی نشان پر امریکی صدر جو بائیڈن منتخب ہوا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار اینڈریو جیکسن کو اس کے مخالفین گدھا کہا کرتے تھے۔ اینڈریو جیکسن نے تنقید کے طور پر استعمال ہونے والے اس لفظ کو ہی اپنا لیا اور اپنی الیکشن مہم کے دوران گدھے کے بینرز کے استعمال کا آغاز کر دیا، مگر ڈیموکریٹک پارٹی میں باضابطہ طور پر اس خاکے کو نہیں اپنایا گیا۔ پھر 4 دہائیاں گزرنے کے بعد سن 1874 میں امریکی کارٹونسٹ تھامس ناس امریکی سیاست کو ایک سرکس سمجھتے ہوئے دونوں بڑی جماعتوں پر اپنے طنزیہ خاکوں کے ذریعے تنقید کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک کارٹون جس میں دونوں جماعتوں کے انتخابی نشان گدھے اور ہاتھی کی طرح بنائے، جو کہ بہت مشہور ہوئے، تو ریپبلکن پارٹی نے باضابطہ طور پر اپنا انتخابی نشان ہاتھی رکھ لیا، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی نے باضابطہ طور پر گدھے کو جماعتی نشان چن لیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دا مسلم گائیڈنس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔